أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی بڑی عظیم الشان تالیف ہے، اور اس کتاب میں بہت سے مسائل ہیں۔ اکثر و بیشتر مسائل کا تعلق عقیدہ وغیرہ سے ہے۔ جو آخری مسئلہ ہم نے گزشتہ روز پڑھا تھا، اس میں امام بربہاری رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، اور آپ نے کہا تھا وہ ایک گروہ کیا ہے؟ وہ جماعت ہے، یعنی کہ وہ گروہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے منہج اور طریقہ کار پہ ہوگا۔ اس حدیث کے تذکرہ کرنے کے بعد امام بربہاری فرماتے ہیں وَهَكَذَا كَانَ الدِّينُ إِلَى خِلَافَةِ عمر، جناب عمر فاروق کی خلافت تک دین ایسے ہی تھا۔ کیا مطلب کیسے تھا؟ یعنی کہ سارے کے سارے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ تھے، ان کے منہج پہ تھے، ان کے طریقہ کار پہ تھے، یعنی کہ لوگ بدعتوں سے دور تھے، فتنوں سے محفوظ تھے۔ اور جناب عمر فاروق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم علامت قرار دیا ہے فتنوں سے محفوظ رہنے کے اعتبار سے، یعنی کہ ان کے زمانے میں فتنے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور وہاں پہ نمبر ہے اس کا 525 525۔ شقیق بن سلمہ ابو وائل الاسدی کہتے ہیں کہ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا جلوسا عند عمر، ہم جناب عمر فاروق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال، تو عمر فاروق کہنے لگے ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جس کا تعلق فتنے سے ہے، وہ تم میں سے کس کو یاد ہے؟ قلت انا کما قالہ، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا کہ امیر المؤمنین وہ حدیث مجھے بالکل ایسے یاد ہے جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی۔
تو عمر فاروق نے کہا انک علیہ لجریء، یقیناً تم اسے بیان کرنے کی استطاعت رکھتے ہو، تمہیں اللہ نے یہ جرأت دی ہے، جسارت دی ہے۔ تو میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی، کہ انسان اپنے اہل و عیال کے لحاظ سے جس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے لحاظ سے جو غلطیاں کر جاتا ہے، اور جو اپنے مال کے اعتبار سے غلطیاں کر جاتا ہے، اور اپنی اولاد کے اعتبار سے جو غلطیاں کر جاتا ہے، پڑوسی کے لحاظ سے جو غلطیاں کر جاتا ہے، یہ غلطیاں مٹ جاتی ہیں نماز پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، نیکی کا حکم دینے سے، اور برائی سے منع کرنے سے۔ یہ حدیث بڑی عظیم خوشخبری ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ ہم بشر ہیں، کبھی ہم بیگم کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، دین کے معاملے میں سستی کر بیٹھتے ہیں، اور کبھی مال کی محبت میں ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کبھی اولاد کی محبت میں ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہم پڑوسیوں کے تعلق سے غلطیوں میں واقع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ غلطیاں جو ہیں یہ مٹ جاتی ہیں مسلسل نمازیں ادا کرنے سے، روزے رکھنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، نیکی کا حکم دینے سے، اور برائی سے منع کرنے سے۔ لیکن ذہن میں رہے کہ نمازیں پڑھنی ہیں، 5 وقت کی نمازیں مسلسل آپ پڑھتے رہیں گے، روزے آپ رکھتے رہیں گے، صدقہ خیرات کرتے رہیں گے، لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے رہیں گے نماز روزے کی، اور لوگوں کو برائی سے منع کریں گے، شراب پینے سے، غیبتیں کرنے سے، سود لینے سے، یتیموں کا مال کھانے سے، جادو میں مبتلا ہونے سے، ان تمام چیزوں سے منع کرتے رہیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ غلطیاں ختم ہوتی رہیں گی، مٹتی رہیں گی، نام اعمال صاف ہوتا رہے گا۔ یہ حدیث کس نے سنائی؟ حذیفہ بن یمان نے۔ کس کو؟ جناب عمر فاروق کو۔ تو جناب عمر فاروق نے کیا تبصرہ کیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لیس ھذا ارید، میری مراد یہ والی حدیث نہیں تھی، ولکن الفتنہ التی تموج کما یموج البحر، میری مراد وہ حدیث ہے جس حدیث میں اس فتنے کا تذکرہ آیا ہے جو سمندر میں پائے جانے والے اضطراب کی طرح اضطراب پیدا کر دے گا، جو سمندر کی موجوں کی طرح اضطراب پیدا کر دے گا۔ تو حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا لیس علیک منہا باس یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کو اس فتنے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان بینک و بینہا بابا مغلقا، آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے جو اچھی طرح بند ہے، یعنی کہ آپ کے زمانے میں ایسا کوئی فتنہ واقع نہیں ہوگا۔ وہ جو بڑا فتنہ ہے جس کا تذکرہ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ آپ کے زمانے میں آنے والا نہیں ہے۔ عمر فاروق نے کہا ایکسر ام یفتح، یہ دروازہ جو فتنے کے آگے بند ہے، جس دروازے کی وجہ سے فتنہ میرے زمانے میں پیدا نہیں ہوگا، کیا یہ دروازہ ٹوٹے گا یا اس کو کھول دیا جائے گا؟ توڑ دیا جائے گا سرے سے اس کو، یا ٹوٹے گا نہیں لیکن کھول دیا جائے گا؟ کیا ہوگا اس کا انجام، کیا ہوگا اس دروازے کا؟ قال یکسر، حذیفہ کہنے لگے امیر المؤمنین
اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ قال اذن لا یغلق ابدا، اگر اس دروازے کو توڑ دیا گیا تو پھر یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ یعنی کہ اگر جواب یہ ہوتا حذیفہ کا کہ یہ دروازہ کھول دیا جائے گا تو عمر فاروق کہتے چلو کوئی نہ کوئی آ کے بند کر دے گا، لیکن حذیفہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دروازہ کیا ہوگا، اسے توڑ دیا جائے گا۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں پھر یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا، پھر فتنے کے بعد فتنے۔ شقیق بن سلمہ تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے حذیفہ صحابی سے کہا اکان عمر یعلم الباب، کیا عمر فاروق جانتے تھے اس دروازے سے مراد کون ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا بالکل جانتے تھے کہ دروازے سے مراد کون ہے۔ کما یعلم ان دون الغد اللیلہ، جیسے عمر فاروق کو اس بات کا علم تھا کہ کل آنے سے پہلے رات آئے گی، پہلے رات آتی ہے پھر اگلا دن آتا ہے، ایسے ہی ان کو معلوم تھا اچھی طرح کہ یہ دروازہ کون سا دروازہ ہے، اس دروازے سے مراد کون سی شخصیت ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے انہیں حدیث بتائی تھی، تو ان کے کیسے نہ معلوم ہوتا ان کو، واضح حدیث میں ان کو بتائی تھی۔ فہبنا ان نسأل حذیفہ، شقیق کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر اتنی جرأت نہ پائی کہ ہم صاف صاف حذیفہ سے پوچھیں کہ بھئی یہ دروازہ کون سا دروازہ ہے۔ فامرنا مسروقا، ہم نے مسروق سے کہا، مسروق وہ بھی تابعی ہیں، مسروق بن اجدع، ان سے کہا کہ آپ ذرا حذیفہ سے سوال کریں کہ یہ دروازہ کون سا دروازہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے حذیفہ سے سوال کیا تو حذیفہ کہنے لگے الباب عمر، اس دروازے سے مراد خود عمر فاروق ہیں۔ تو عمر فاروق فتنوں کے سامنے ایک مضبوط دروازے کی حیثیت رکھتے تھے، جب ان کو شہید کر دیا گیا، اس دروازے کو توڑ دیا گیا، تو پھر فتنے آہستہ آہستہ واقع ہونے لگے۔ تو امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں، وَهَكَذَا كَانَ الدِّينُ إِلَىٰ خِلَافَةِ عمر، جناب عمر فاروق کی خلافت تک دین ایسے ہی تھا۔ کیسے؟ یعنی کہ فتنوں سے محفوظ، اور ویسے ہی تھا جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا۔ وَهَكَذَا كَانَ فِي زَمَنِ عثمان، اور کہتے ہیں کہ جناب عثمان کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ فَلَمَّا قُتِلَ عثمان، جب جناب عثمان شہید ہوئے، قتل ہوئے، تو پھر اختلاف آیا، پھر بدعتیں آئیں۔ وَصَارَ النَّاسُ أَحْزَابًا وَصَارُوا فِرَقًا، اور لوگ جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، لوگ جماعتیں بن گئے اور لوگ کئی گروہ بن گئے۔ تو یہاں پہ واضح کر رہے ہیں امام بربہاری کہ جب جناب عثمان شہید ہوئے ہیں تو ان کے بعد پھر فتنے شروع ہو گئے ہیں، پھر کئی بدعتیں سامنے آئی ہیں، گمراہ لوگ سامنے آئے ہیں، مثال کے طور پہ خوارج، رافضی، جہمی، معتزلی وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب عثمان کا جو زمانہ ہے، جناب عثمان قتل ہوئے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے مؤلف نے۔ تو آئیے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا تھا۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا میں تعارف کروا دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کتابوں میں دلچسپی لیں، اپنے مطالعے کو بڑھائیں۔ کتاب کا نام ہے حقبۃ من التاریخ، ما بین وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مقتل الحسین رضی اللہ عنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہونے سے لے کر جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک تاریخ کا ایک باب، تاریخ کا ایک حصہ۔ گویا کہ اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے ان امور پہ جو واقع ہوئے
نبی علیہ السلام کے فوت ہونے سے لے کے جناب حسین کی شہادت تک۔ رائٹر کون ہے؟ ڈاکٹر عثمان بن محمد الخمیس، کویت کے ہیں، اور انہوں نے بہت سے مناظرے بھی کیے ہیں رافضیوں سے، عربی زبان میں ان کے وہ مناظرے وغیرہ موجود ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ آپ ان کا نام لکھیں تو آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی یہ کتاب جس وقت میرے سامنے ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے آئینہ ایام تاریخ کے نام سے، اور میں انشاءاللہ بھائیوں سے کہوں گا وہ اسے گروپ میں شیئر کر دیں، تو یہ کتاب شیئر کر دی جائے گی۔ آپ اس کتاب کا پرنٹ نکلوائیں، اسے جلد کروائیں، اور ہمیشہ اس کا مطالعہ کرتے رہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ فوت نہیں ہو جاتے، کیونکہ اس کتاب میں ان مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے جو مسائل ہمارے سامنے ہماری زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ لوگ گفتگو کرتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف، لوگ اعتراض کرتے ہیں صحابہ کرام پہ، ابو بکر صدیق نے ایسا کیوں کیا جی، عمر فاروق نے ایسا کیوں کیا جی، جناب عثمان نے یہ کام کیوں کیا جی، جناب علی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا جی، امیر معاویہ نے یہ کام کیوں کیا جی۔ تو ان تمام امور کی وضاحت کے لیے بہترین کتاب جو ہے یہ وہ کتاب ہے جس کا میں تذکرہ آپ سے کر رہا ہوں۔ تو اب یہ کتاب میرے سامنے ہے، تو اس کتاب کے رائٹر بتاتے ہیں کہ جناب عثمان کے زمانے میں سن 34 ہجری میں 34 ہجری میں سازش شروع ہو گئی تھی جناب عثمان کے خلاف، اور فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ فتنے کے اسباب، ایک آدمی یمن کا رہنے والا یہودی تھا، اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ رافضی لوگ اس آدمی کو نہیں مانتے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ایسا کوئی آدمی آیا ہی نہیں، ایسا کوئی آدمی تھا ہی نہیں، جبکہ ہمارا اہل سنت کا، اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آدمی آیا تھا، یہودی تھا، اور اس نے نعرہ لگایا تھا میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن دراصل اس نے اپنے اسلام کو وسیلہ بنایا تھا اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ تو جناب عثمان کے خلاف اس نے پروپیگنڈا کیا، ان کو بدنام کیا، لوگوں کو ان کے خلاف تیار کیا۔ مکہ مدینہ میں تو ظاہر ہے لوگ اس کے فتنے میں نہیں آئے، لیکن دور دراز کے علاقوں میں، عراق میں، مصر وغیرہ میں کئی لوگ اس کے فتنے کا شکار ہوئے، اس کی باتوں میں آئے، اور اس کو ایک گروہ مل گیا جو جناب عثمان کے خلاف تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو جناب علی کا حمیتی ظاہر کیا، اور یہ بھی نعرہ لگایا کہ جناب علی عبادت کے حقدار ہیں، اور یہ بھی نعرہ لگایا کہ اللہ کے رسول نے ان کو اپنا وصی مقرر کیا تھا، ان کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے بعد خلیفہ جناب علی ہوں گے، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جناب علی ایک دفعہ پھر زندہ ہوں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے سارے شوشے اور فتنے اس کی پیداوار ہیں۔ جب اس نے ماحول تیار کیا تو کچھ لوگ بصرہ سے نکلے، کچھ لوگ کوفہ سے نکلے، کچھ لوگ مصر سے نکلے مدینہ کے لیے سن 35 ہجری میں 35 میں، اور ظاہر یہ کیا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن منصوبہ یہ تھا کہ جناب عثمان کے خلاف بغاوت قائم کریں گے۔ یہ لوگ کتنے تھے؟ اندازہ یہ ہے کہ یہ 2000 سے کم نہیں تھے اور 6000 سے زیادہ نہیں تھے۔ ذی القعدہ مہینے میں آ کے انہوں نے جناب عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور اس وقت تک سینئر صحابہ کرام حج کے لیے مکہ جا چکے تھے۔
جناب عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، انہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں تھی، ان کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے جناب عثمان کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن جناب عثمان انہیں منع کر دیتے تھے۔ جناب عثمان نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مدینہ میں قتل و غارت ہو اور مدینہ میں کسی کا خون ہو۔ جن لوگوں نے جناب عثمان کا دفاع کرنے کی کوشش کی ان میں سے ایک جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن زبیر، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر وغیرہ ہیں۔ بلکہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ نے بھی جناب عثمان کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن ابن ابی شیبہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں عثمان کے ساتھ تھا ان کے گھر میں، تو انہوں نے کہا ہر وہ شخص جو مجھے اپنا خلیفہ مانتا ہے، حکمران مانتا ہے، میرا اس کے لیے آرڈر یہ ہے کہ وہ اسلحہ استعمال نہ کرے، یہاں پہ لڑائی نہ ہونے دے۔ اور پھر محمد بن سیرین کہتے ہیں، یہ بھی ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، کہ زید بن ثابت آئے رضی اللہ عنہ جناب عثمان کے پاس اور کہا کہ ہم انصاری لوگ دروازے پہ موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر انصاری بن جائیں، آپ کا ساتھ دیں جیسے ہم نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا تھا۔ عثمان نے کہا رضی اللہ عنہ کہ اگر تمہارا ارادہ لڑائی کا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ لڑائی ہو۔ چنانچہ جناب عثمان کو ان ظالموں نے شہید کر دیا، اور اس وقت وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حسن بصری سے کہا گیا کہ جن لوگوں نے جناب عثمان کو شہید کیا کیا ان میں کوئی مہاجر یا انصاری صحابی تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو مصر سے آئے ہوئے فتنہ باز لوگ تھے۔ جناب عثمان کو وہ شہید کرنے میں کیوں کامیاب ہو گئے؟ نمبر ایک، جناب عثمان کی یہ خواہش کہ مدینہ میں قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر دو کہ سینئر صحابہ کرام مدینہ میں موجود نہیں تھے، وہ مکہ جا چکے تھے حج کے لیے یا پھر جہاد کے لیے بارڈرز پہ موجود تھے۔ تو یہ ہے جناب عثمان کی شہادت، جس کا تذکرہ کیا ہے امام بربہاری نے۔ تو امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وَهَكَذَا كَانَ الدِّينُ إِلَى خِلَافَةِ عمر، دین ایسے ہی تھا جناب عمر فاروق کی خلافت تک۔ وَهَكَذَا كَانَ فِي زَمَنِ عثمان، اور ایسے ہی تھا جناب عثمان کے زمانے میں بھی۔ فَلَمَّا قُتِلَ عثمان، جب جناب عثمان کو قتل کر دیا گیا، جاء الاختلاف والبدع، تب اختلاف آیا، بدعتیں آئیں۔ وصار الناس احزابا وصاروا فرقا، اور لوگ جماعتیں بن گئے، لوگ گروہ بن گئے۔ اور ان جماعتوں گروہوں کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ خوارج کب اور کیسے پیدا ہوئے؟ جب جناب عثمان کی شہادت کے بعد خلیفہ کون مقرر ہوئے؟ جناب علی۔ لیکن جناب علی کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی شام کے علاقے کے گورنر تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گورنر کس نے مقرر کیا تھا؟ جناب عمر نے، اور جناب عثمان نے گورنری پہ ان کو برقرار رکھا تھا۔ اور جناب معاویہ جناب عثمان کے رشتہ دار تھے، وہ کہتے تھے کہ جناب عثمان کو قتل کرنے والے کئی لوگ جناب علی کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں، جناب علی ان قاتلوں کو میرے حوالے کر دیں، تب میں جناب علی کو خلیفہ مانوں گا۔
تو غلط فہمیاں بڑھتی رہیں، حتیٰ کہ جناب علی اور جناب امیر معاویہ کے لشکر کے درمیان کیا ہوئی؟ لڑائی ہوئی، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان۔ بالآخر ایک کمیٹی بنائی گئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی ان اختلافات کا جو جناب علی اور جناب امیر معاویہ کے بیچ میں ہیں۔ اچھا، کمیٹی کن پہ مشتمل تھی؟ انسانوں پہ۔ تو یہ خوارج جو تھے یہ جناب علی کے لشکر کا حصہ تھے۔ انہوں نے کہا لو، جناب علی نے انسانوں کو جج مان لیا ہے، فیصلہ کرنے والا مان لیا، فیصلہ تو کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہی چلے گا، فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے کر کفر کیا ہے۔ جناب علی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے۔ اور امیر معاویہ کے بارے میں کہا انہوں نے بھی کفر کیا، کیونکہ وہ بھی اس کمیٹی پر رضامند ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے یہ خوارج خروج کیا، بغاوت کی، جناب علی کے لشکر سے الگ ہو گئے، اور یہ فتنہ وجود میں آیا خوارج کا۔ جناب علی نے بعد میں ان کے خلاف جہاد کیا، لڑائیاں لڑیں، ان کے اوپر تلواریں چلائیں، اور ایسے ہی روافض ان کا وجود بھی شروع ہو گیا۔ وہ جناب علی کی حمایت کے نام پہ سامنے آئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی گمراہی بڑھتی چلی گئی۔ جہمی لوگ وجود میں آ گئے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو صحیح معنوں میں ماننے والے نہیں تھے، اللہ کی صفات کے معنی و مفہوم کا انکار کرتے تھے۔ معتزلی وجود میں آئے، یہ عقل پرست لوگ ہیں۔ تو یہ وہ گروہ اور جماعتیں اور بدعتیں ہیں جن کا تذکرہ کر رہے ہیں امام بربہاری کے وجود میں آ گئیں۔ امام بربہاری کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَنْ ثَبَتَ عَلَى الْحَقِّ عِنْدَ أَوَّلِ التَّغْيِيرِ وَقَالَ بِهِ وَدَعَ النَّاسَ إِلَيْهِ فَكَانَ الْأَمْرُ مُسْتَقِيمًا۔ تو لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو حق پہ قائم رہے تبدیلی کے آغاز میں، یعنی کہ جب یہ تبدیلیاں آ رہی تھیں، بدعتیں وجود میں آ رہی تھیں، فتنے جنم لے رہے تھے، تو تب کئی لوگ حق پہ قائم رہے، وہ حق سے ہٹے نہیں۔ وقال بھی، اور انہوں نے حق کہا، یعنی کہ حق بیان کیا، حق پہ قائم بھی رہے، حق بیان بھی کرتے رہے۔ ودعا الناس الیہ، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے۔ فکان الامر مستقیما، تو معاملہ ٹھیک تھا، یعنی کہ ٹھیک ہے کہ بدعتیں وجود میں آ گئی تھیں، فتنے جنم لے رہے تھے، اس سب کے باوجود مجموعی طور پہ دینی معاملات ٹھیک تھے، دین غالب تھا۔ فکان الامر مستقیما، معاملہ کیا تھا؟ دین کا معاملہ کیا تھا؟ شریعت کا معاملہ کیا تھا؟ ٹھیک تھا، درست تھا۔ حتی کانت الطبقۃ الرابعۃ فی خلافت بنی فلان، یہاں تک کہ بنو فلاں کی خلافت میں چوتھا طبقہ وجود میں آ گیا۔ چوتھے طبقے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ایک طبقہ صحابہ کرام کا، ایک طبقہ تابعین کا، ایک طبقہ تبع تابعین کا، پھر چوتھی نسل شروع ہو گئی، یہاں تک کہ چوتھا طبقہ وجود میں آیا فی خلافت بنی فلان، بنی فلاں کی خلافت میں۔ بنی فلان نام نہیں لیا ان کا امام بربہاری نے، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ عالم اس سے مراد خلافت عباسیہ ہے۔ آپ جانتے ہیں پہلے خلافت کون سی تھی؟ خلافت راشدہ، ابو بکر، عمر، عثمان، جناب علی وغیرہ، یہ خلافت راشدہ کہلاتی ہے۔ پھر بنی امیہ کی خلافت شروع ہو گئی، امیر معاویہ بنی امیہ میں سے ہیں، پھر یزید بنی امیہ میں سے ہیں، آگے مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان کے بیٹے سلیمان، ولید
عمر بن عبدالعزیز وغیرہ وغیرہ، یہ ساری خلافت بنی امیہ ہے. یہ خلافت ختم ہوئی ہے عباسیوں کے ہاتھوں میں، یعنی کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو جناب عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سے تھے. تو اس خلافت کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا کہ بدعتوں کو عروج مل گیا، طاقت مل گئی، قوت مل گئی. تو کہتے ہیں حتیٰ کانت طبقۃ الرابعۃ فی خلافتی بنی فلان، یہاں تک کہ بنی فلان کی خلافت میں چوتھا طبقہ وجود میں آ گیا. تو خصوصی طور پہ اشارہ امام بربہاری کا کن کی طرف ہے؟ مامون کی طرف. کون؟ مامون. مامون کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو والدہ تھی وہ فارسی تھی، آپ کہہ لیں کہ ایرانی تھی. اس نے مامون کے اوپر، اس نے اور اس کے خاندان نے مامون کے اوپر بہت برے اثرات ڈالے، اور یہیں سے ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کہاں پہ کرنی ہیں. آپ جو بہو لے کر آئیں گے وہ صرف آپ کی بہو نہیں ہوگی، وہ صرف آپ کے بیٹے کی وائف نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے پوتوں کی ماں بھی ہوگی. اور ماں کی جو عزت اور محبت بچوں کے دلوں میں ہوتی ہے وہ آپ سب سے مخفی نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسی غلط عورت آپ کے گھر میں آ گئی تو وہ آپ کی فیملی کا دین تبدیل کر کے رکھ دے گی، ان کی عادات تبدیل کر کے رکھ دے گی. اس لیے لڑکی کا انتخاب دھیان سے کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ پری ہو، حسن و جمال میں سب سے آگے ہو، یہ بھی دیکھیں کہ دین اس کے پاس ہے یا نہیں، قرآن کریم کی تفسیر و ترجمہ جانتی ہے یا نہیں، توحید اور شرک میں فرق جانتی ہے یا نہیں، پردہ کرتی ہے یا نہیں، اس پہ غیرت ہے یا نہیں، آوارہ لڑکی تو نہیں ہے کہیں. تو یہ دیکھیے مامون کے اوپر برے اثرات ڈالے ہیں اس کی والدہ نے. اس کی والدہ کون تھی؟ فارسی تھی. پھر مامون کے بعد معتصم، واسق، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام احمد بن حنبل کو بھی سزائیں دی ہیں. فتنے شروع ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار کے، اور اس کے اثرات آج تک پائے جاتے ہیں. مامونی کے زمانے میں ترجمہ کیا گیا یونانیوں کی کتابوں کا عربی میں، تو وہ کتابیں جب عربی میں آئیں تو مسلمان بچوں نے ان کا مطالعہ کیا تو اپنے آپ کو ان کتابوں میں پائی جانے والی گمراہی سے محفوظ نہ رکھ سکے. آپ دیکھ لیں آج جدید تعلیم کا بہت نام ہے، تو کیا جدید تعلیم اپنے اثرات نہیں دکھا رہی؟ کیا مسلمان گرانوں میں جدید تعلیم کی وجہ سے، جدید یونیورسٹیوں کی وجہ سے، جدید پروفیسروں کی وجہ سے ایسے بچے پیدا نہیں ہو رہے جو اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں؟ ملحد قسم کے، بے دین قسم کے، اللہ کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے رسول کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے والے. وہ شاید اقبال نے کہا تھا لڑکیاں سیکھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ. یہ ڈرامہ یہ ان کے اس کا آگے اس کا مطلب یہ کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ معلوم ہوگا آگے چل کر، اور آج نتائج سامنے آ رہے ہیں. اس سب کے باوجود میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ جدید تعلیم بالکل نہیں لے سکتے، آپ لیں، لیکن اپنے بچوں کو جدید تعلیم ایسے ادارے میں دلوائیں جہاں ایسی گمراہیاں نہ ہوں، جہاں اس کا دل و دماغ مومن رہے، مسلمان رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے کو دماغی طور پہ تبدیل کر دیا جائے. تو امام بربہاری کہتے ہیں حتیٰ کانت طبقۃ الرابعۃ فی خلافت بنی فلان،
یہاں تک کہ لوگوں کا چوتھا طبقہ وجود میں آیا بنی فلان کی خلافت میں. تو پھر کیا ہوا؟ انقلب الزمان، زمانہ تبدیل ہو گیا. وتغیر الناس جدا، لوگ بہت زیادہ تبدیل ہو گئے. وفشت البدع، بدعتیں عام ہو گئیں. وکثرت الدعاة الی غیر سبیل الحق والجماعہ، اور حق کے راستے کے علاوہ اور جماعت کے راستے کے علاوہ دوسرے راستوں کی طرف بلانے والے بڑھ گئے. گمراہی کی دعوت دینے والے وہ بڑھ گئے. ووقعت المحن فی شیء لم یتکلم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اصحابہ، اور آزمائشیں واقع ہوئیں ایسی چیز میں جس کے بارے میں اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کرام نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی. اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس بات کی طرف کہ مامون وغیرہ نے علماء کرام کو تنگ کیا، قید میں ڈالا، کوڑے مارے گئے، سزائیں دی گئیں. کس کی وجہ سے؟ کہ یہ مان لو، لوگوں سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ مان لو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. قرآن کیا اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ کا چہرہ، کیا آپ کہیں گے اللہ کا چہرہ اللہ کی مخلوق ہے؟ نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک ہیں، ایسے ہی اللہ کا چہرہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک کے لیے ہے. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے خالق ہیں. یہ نہیں آپ کہیں گے اللہ کا چہرہ اللہ کی مخلوق ہے. ایسے ہی قرآن جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ نے کلام کیا ہے تو کلام اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. ہاں میرا کلام یہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ کا کلام یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اس بنیاد پہ کئی علماء کو شہید کیا گیا، کئی لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کئی ایک کو قتل کیا گیا، کئی ایک کو کوڑے مارے گئے، اور کئی کمزور ایمان والے ایسے بھی تھے جنہوں نے اوپر سے ان کی بات مان لی اور چھپ کر گھروں میں بیٹھ گئے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ نے استقامت دی. انہوں نے اس غلط عقیدے کو نہ ماننے کی پاداش میں مار کھائی ہے مامون سے بھی. مامون کے بعد آنے والے اس کے بھائی معتصم اور واسق وغیرہ، ان سے بھی ماریں کھائی ہیں. پھر متوکل کا زمانہ آیا، تب جا کے یہ فتنہ جو ہے ٹھنڈا پڑا اور امام احمد بن حنبل کو بھی سکون ملا. عباسی خلافت میں ایک حکمران گزرا ہے منصور، وہ بہت اچھا تھا. ہارون الرشید بھی اچھا تھا. ان کے عقیدے کے لحاظ سے یہ لوگ ٹھیک تھے. اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وَدَعَوْا إِلَى الْفُرْقَةِ، ان لوگوں نے دعوت دی، بلایا إِلَى الْفُرْقَةِ، کس کی طرف؟ فرقہ واریت کی طرف، اتحاد کی طرف نہیں، جماعت کی طرف دعوت نہیں دی. وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرقہ، جب کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرقہ واریت سے منع کیا ہے. آپ نے امت کو تقسیم کرنے سے اور امت کے تقسیم میں واقع ہونے سے منع کیا ہے. وَكَفَّرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا. یہ جب بدعتیں آئیں تو ان بدعتوں نے ایک دوسرے کو کیا قرار دیا؟ کافر. مثال کے طور پہ روافض ہیں، خوارج ہیں، معتزلی ہیں، جہمی ہیں،
تقدیر کا انکار کرنے والے قدری ہیں، تو یہ سب ایک دوسرے کو کیا قرار دے رہے تھے؟ کافر قرار دے رہے تھے۔ وَكُلٌّ دَاعٍ إِلَىٰ رَأْيِهِ، اور ہر کوئی اپنی رائے کی طرف بلا رہا تھا، اپنے موقف کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ وَإِلَىٰ تَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَهُ، اور ان میں سے ہر ایک دعوت دے رہا تھا اس کو کافر قرار دینے کی جو اس کا مخالف ہے۔ تو نام لے کر کسی کو کافر قرار دینا یہ بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ ہاں آپ عام بات کریں گے، مطلق طور پہ بات کریں گے کہ جو یہ چیز نہ مانے وہ کافر ہے، مثال کے طور پہ جو تقدیر نہ مانے وہ کافر ہے اور یقیناً کافر ہے، لیکن نام لے کر کسی کو کافر قرار دینا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بالتحدید کسی ایک آدمی کو کافر قرار دینا نام لے کر یا اس کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کافر ہے، اس کے لیے کئی شرائط ہیں، کئی موانع ہیں، کئی امور ہیں جنہیں دیکھنا پڑتا ہے۔ نام لے کر کسی کو کافر قرار دینا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں وَكَفَّرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ان میں سے بعض نے بعض کی تکفیر کی، وَكُلٌّ دَاعٍ إِلَىٰ رَأْيِهِ، اور ان میں سے ہر ایک اپنی رائے کی طرف بلا رہا تھا، دعوت دے رہا تھا۔ وَإِلَىٰ تَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَهُ، اور اپنے مخالف کو کافر قرار دینے کی دعوت دے رہا تھا۔ فَضَلَّ الْجُهَّالُ وَالرَّعَاءُ وَمَنْ لَا عِلْمَ لَهُ، تو ان غلط دعوتوں کی وجہ سے، ان فتنوں کی وجہ سے جاہل لوگ گمراہ ہو گئے، جو لوگ علم سے محروم تھے وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ عام لوگ گمراہ ہو گئے، جن کے پاس علم نہیں تھا، جو علم کی دولت سے معلوم تھے، وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑے۔ وَأَطْمَعُ النَّاسَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَخَوَّفُوهُمْ عِقَابَ الدُّنْيَا، اور ان گمراہ کرنے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کو لالچ دی دنیاوی امور میں سے کچھ کی، اور انہیں ڈرایا دنیا کی سزا سے۔ یعنی کہ ان گمراہ کرنے والوں نے، ان فتنے میں مبتلا کرنے والوں نے، ان بدعتیوں نے کیا کام کیا؟ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے غلط موقف پہ لانے کے لیے لالچ بھی دی اور ڈرایا بھی۔ لالچ دی کس کی؟ دنیاوی امور میں سے کسی نہ کسی امر کی، مال کی، عہدے کی، اور دنیا کی سزا سے ڈرایا بھی، وارننگ بھی دی۔ فَاتَّبَعَهُمُ الْخَلْقُ عَلَىٰ خَوْفٍ فِي دُنْيَاهُمْ وَرَغْبَةٍ فِي دُنْيَاهُمْ، تو ان کی لوگوں نے پیروی کی، لوگ ان کے پیچھے چل پڑے اپنی دنیا کے خوف سے کہ اگر ان کی بات نہ مانی تمہاری یہ دنیا خراب کر دیں گے، اور ان کی دنیا میں رغبت رکھتے ہوئے، ان کے لوگ ان کے پیچھے چلے، لوگوں نے ان کی دعوت کو اپنایا، لوگوں نے ان کی گمراہی کو اختیار کیا، ان کی دنیا میں لالچ رکھتے ہوئے، اس کا شوق رکھتے ہوئے، ان کی دنیا لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے، اور جو پہلے سے دنیا موجود تھی اس کو بچانے کے لیے۔ فصارت السنت واہلها مکتومین، چنانچہ سنت اور اہل سنت چھپے ہوئے بن گئے، ان کے اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ چھپنے لگے، کیونکہ یہ لوگ سزائیں دیتے تھے، یہ لوگ جیل میں ڈال دیتے تھے، یہ لوگ کوڑے مارتے تھے،
تو سنت اور اہل سنت، حدیث اور اہل حدیث چھپنے لگے. وظہرت البدع وفشت، اور بدعتیں ظاہر ہو گئیں اور پھیل گئیں اور عام ہو گئیں. وَكَفَرُوا مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى، اور یہ لوگ کافر ہو گئے وہاں سے جہاں سے انہیں علم نہیں تھا. من وجوہ شتیٰ، کئی اعتبار سے، ایک اعتبار سے نہیں، کئی اعتبار کے لحاظ سے ایسے لوگ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. ووضع القیاس، اور ان لوگوں نے قیاس جو ہے وہ وضع کیا. قیاس سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ دو طرح کا قیاس مراد ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی نصوص کے مقابلے میں قیاس کرنا، جسے فقہی قیاس کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھے نبیذ حرام ہے کہ حلال ہے، آپ کہیں کہ نبیذ نبیذ کس کو کہتے ہیں؟ ان کے پانی میں کھجوریں رکھنا. تو اگر زیادہ دیر رکھا جائے، بند برتن میں رکھا جائے تو نشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ یہ کہیں کہ نبیذ میں جب نشہ پیدا ہو چکا ہو تو وہ ایسے حرام ہے جیسے شراب حرام ہے. تو یہاں پہ نبیذ کو آپ نے قیاس کیا کس پہ؟ شراب پہ. اور یہ قیاس ٹھیک ہے، لیکن کئی دفعہ انسان قیاس کرتا ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں. قرآن و حدیث کا حکم اور ہوتا ہے، قیاس جو ہے وہ اس کے خلاف تقاضا کر رہا ہوتا ہے، اور لوگ اپنے امام کا قیاس لے لیتے ہیں، احادیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. تو امام بربہاری نے جس قیاس کا تذکرہ کیا مذمت کے انداز میں، اس سے مراد یہ فقہی قیاس بھی ہو سکتا ہے اور عقیدے والا قیاس بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی مخلوق پہ قیاس کرنا. کیسے؟ آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ کے ہاتھ ہے. کیونکہ اگر ہم نے اللہ کے ہاتھ مان لیے تو پھر اللہ کو اللہ کی مخلوق کے مشابہ قرار دینا پڑے گا. ہم نے کہا وہ کیسے بھائی؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو مخلوق کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، تو پھر تو مخلوق اور خالق دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. تو یہاں پہ ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ید کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ہاتھ کے منکر ہیں، انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کو قیاس کیا اللہ کی مخلوق پہ، اللہ کو اللہ کی مخلوق کے مشابہ قرار دیا. پھر کہا لو جی یہ تو مشابہت پیدا ہو گئی ہے. پھر کہنے لگے ہم اللہ کا ہاتھ نہیں مان سکتے کیونکہ پھر مشابہت واقع ہو جائے گی. بھی تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اللہ کی مخلوق پہ قیاس کرو؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں، جیسے خالق کے شیان شان ہیں؟ مخلوق کے ہاتھ ویسے جیسے مخلوق کمزور ویسے ہاتھ بھی کمزور، جیسے مخلوق میں 100 عیب مخلوق کے ہاتھوں میں بھی عیب. اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کے ہاتھ ویسے جیسے خود خالق، اللہ کے ہاتھ ایسے با کمال ہیں جیسے اللہ تعالیٰ خود با کمال ہے. اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں وَحَمَلُوا قُدْرَةَ الرَّبِّ فِي آيَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ عَلَىٰ عُقُولِهِمْ وَآرَائِهِمْ، اور ان لوگوں نے محمول کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے احکام کے بارے میں، اللہ کے اوامر اور نواہی کے بارے میں، اس کو محمول کیا اپنی عقلوں پہ اور اپنی آراء پہ، اپنے خیالات پہ. یعنی کہ یہ بھی ایک غلطی ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی جائے، اپنی رائے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے. فما وافق عقولهم قبلوا،
تو جو چیز ان کی عقلوں کے مطابق نکلی اس کو انہوں نے قبول کر لیا، اور جو ان کی عقلوں کے مطابق نہ نکلی ردوہ، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، مسترد کر دیا۔ فصار الاسلام غریبا، تو اسلام اجنبی بن کر رہ گیا، یعنی کہ بدعتیں اتنی عام ہو گئیں، فتنے اتنے عام ہو گیا کہ حقیقی اسلام ان بدعتوں کے بیچ میں اجنبی بن کر رہ گیا، یعنی کہ لوگ بدعتوں کو اصل دین سمجھنے لگے اور اصل دین کو عجیب و غریب سمجھنے لگے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ 10 محرم کو جو ماتمی جلوس نہ نکالے، گھوڑا نہ نکالے، لوگ اس کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ آل بیت سے محبت نہیں کرتے، جب کہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھا جائے جو 10 محرم کو ماتم کرتے ہیں، اپنے رخسار پیٹتے ہیں، اپنا سینہ پیٹتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، آگ میں چھلانگے لگاتے ہیں، گھوڑے کو سجدہ کرتے ہیں اور پنجے کو مشکل کشا اور حاجت روا تک سمتے ہیں۔ لیکن صورتحال کیا ہوتی رہی؟ فصار الاسلام غریبا، اسلام اجنبی بن کر رہ گیا، وسنت غریبا، اور آپ کی حدیث، آپ کی سنت وہ اجنبی بن کر رہ گئی، وَأَهْلُ السُّنَّةِ غُرَبَاء فِي جَوْفِ دِيَارِهِمْ، اور اہل سنت اپنے گھروں میں اجنبی بن کر رہ گئے۔ تو یہ امام بربہاری تفصیلات بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جناب عثمان کے زمانے تک دین غالب تھا، بدعتیں نہ ہونے کی طرح تھیں، فتنے موجود نہیں تھے۔ پھر جناب عثمان شہید ہوئے ہیں تو فتنوں کا آغاز ہو گیا ہے، لوگ جماعتوں میں، گروہوں میں تقسیم ہونے لگ گئے ہیں، اور جب بنو عباس کی خلافت آئی ہے تو مامون اور معتصم اور واسق کے زمانے میں بدعتیوں کو طاقت ملی ہے، علماء کرام اس زمانے میں ازمائشوں میں مبتلا رہے ہیں، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے، کوڑے مارے گئے ہیں، سزائیں دی گئی ہیں۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں کہ پھر ایسا وقت آیا کہ یہ بدعتی لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگے، اپنی اپنی رائے کی دعوت دینے لگے، اپنے مخالفین کو کافر قرار دینے کی دعوت دینے لگے۔ تو پھر عام جو جاہل لوگ تھے وہ گمراہ ہو گئے، جن کے پاس علم نہیں تھا وہ گمراہ ہو گئے، اور بدعتیوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے 2 طریقے اختیار کیے، لالچ بھی دیا اور ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں پھر ایک وقت آیا کہ اسلام اجنبی بن کر رہ گیا، اللہ کے رسول کی احادیث اجنبی بن کر رہ گئیں، اور اہل سنت اجنبی بن کر رہ گئے۔ یہاں پہ میں تذکرہ کر دوں ان نصوص کا جو فرقہ واریت سے منع کرتی ہیں، جو تقسیم ہونے سے روکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 153 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا راستہ، سیدھا راستہ، اس کے اوپر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر راستوں کو نہ اپناؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ دیگر راستے تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تمہیں یہ وصیت کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 153 153، اور سورہ شورى آیت نمبر 13،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی وصیت اللہ نے نوح کو کی تھی، جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی، اور وہ کیا ہے کہ نقیم الدین، دین کو قائم کرو اور دین کے معاملے میں تقسیم ہونے سے بچو، فرقہ واریت سے بچو۔ تو یہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی طرف سے تنبیہ اور وارننگ تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقائد، درست عقائد سیکھنے کی توفیق دے، اور ان فتنوں سے، بدعتوں سے، گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آئندہ مسئلہ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔